آپ اس اجلاس میں موجود تھے جس کی صدارت آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کی ہے. کیا اہم ٹیک اوے تھا اس اجلاس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو میٹنگ آرمی چیف کی وہاں جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی وہ بڑی فروٹفل تھی، اور میرے جہاں تک میرے ایگزامپشنز ہیں خود کی اپنی، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے اس تاریخ میں اس قسم کی سیریس نوعیت کی میٹنگز شاید ہی مجھے یاد پڑتا ہو کبھی ہوئی ہوں. اس کا پہلا پہلو تو یہ ہے کہ ہی واز ویری کلیئر، آرمی چیف بالکل کلیئر تھے، اور ان کے پاس کوئی ابہام یا فہم و تفہیم کا کوئی میٹر موجود نہیں تھا. انہوں نے بریفنگ میں یہ بتایا کہ ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کا جو پروان چڑھ رہا ہے وہ انلیگل امیگرینٹس اور غیر قانونی طور پہ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ ہمارے کرائم، ہمارے پاس دہشت گردی کے جو فضا ہے جو ملک میں پھیلتی جا رہی ہے، اس کو ہم کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس آپشنز میں یہ سب سے بڑا آپشن ہے جس کو ہم پریورٹائز کرنا چاہتے ہیں، which everybody agreed on it. سب نے اس پہ اتفاق رائے بھی دیا اور ان کو سپورٹ بھی کیا اس چیز کے اوپر. اب اس میں بہت سارے، اس میں ایک پہلو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بعض لوگوں کے یہ خیالات ہیں کہ شاید ہم بڑے ان کو یہاں سے جو ایگزٹ دے رہے ہیں بڑے بد اخلاقی سے، یا ان کو نکال رہے ہیں اس طریقے سے جیسے دھتکار رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک پروسیس کے تھرو ان کو یہاں سے لے جایا جا رہا ہے. ان کا کھانے پینے کا انتظام، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا انتظام اور دیگر جو اشیاء ہے ان کو دے کر یہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے باعزت طریقے سے. ان لائک وہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ شکایتیں اور ان کو ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ایک مختلف ہے ہمارے برعکس. دوسری چیز انہوں نے امپورٹنٹ یہ بتایا کہ بھائی آئی ایم ناٹ گونا اسپیئر اینی بڈی ناؤ ایدر از فرام اس اور اینی بڈی آن ٹیررزم، کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو ڈیمیج کیا ہے، ہم نے اپنے اکانومی کو ڈیمیج کیا ہے، ہم نے اپنے جوان جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، ہماری عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کے اوپر ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے. اور اگر یہ کوئی بھول میں نہ رہے کہ اگر اس قسم کی حرکات ہوں گی تو ہم جواب نہیں دیں گے، ہم بھرپور جواب بھی دیں گے. اور مفاہمت اور مصلحت کے نام پر ہم سے جو ڈائلاگ کر کے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے وہ اب قابل برداشت نہیں رہے گی. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں اکانومی کے اندر میرا انٹرسٹ ہے اور ملک کے اندر پرامن پالیسی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں. میری خواہش ہے جب تک میرا جو ٹینیور مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، جب تک میرا یہاں پہ ٹینیور ہے، میں اس میں اپنے اس پاکستان کی جو ڈالر کا جو ریٹ ہے اس کو میں مزید کوشش کروں گا کہ بارڈرز کے اوپر سختی کر جو اسمگلنگ ہو رہی تھی اس کو روک کر ان مائی ٹینیور آئی وڈ لائک کہ میں اس کو 250 کے اوپر لے کے آؤں. میں اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ اس پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. تیسرا سب سے بڑا سٹیپ یہ تھا کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو ہم نے ماضی کے اندر جو پالیسیز ہماری رہی ہیں اس میں اگر کہیں لچک یا کہیں کمزوری ہوئی ہے تو ہم نے مفاہمت بھی کی ہے اور ہم نے ہر قسم کے مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے ہیں. ہم اس سٹیج پہ آگے کہ ہمارے ملک کے اندر جو خطرات لائے ہیں، ہمیں جو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ اس برداشت کے قابل اب نہیں رہے ہیں. لہٰذا ہم جوابی کارروائی بھی کریں گے جہاں ہمیں کرنی ہوگی. اور جو انلیگل امیگرینٹس، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی 1,75,000 جو امیگرینٹس ہمارے پاس جو ڈاکیومنٹڈ ہیں اس کے اندر بھی ہم ریویو کریں گے، جو فیک ڈاکیومنٹس کے اندر بھی یہاں موجود ہیں تو ان کو بھی ہم ایک پروسیس کے تھرو یہاں پہ جو ہمارا جو یہ صاحب آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے دہشت گردوں کے حوالے سے ہماری جو پالیسی ہے اس میں ہم نے مفاہمت بھی دیکھی ہے، مذاکرات بھی دیکھے ہیں اور پھر ہم نے ان کے خلاف ایکشن بھی دیکھا ہے. تو آپ لوگوں کو کل میں خود انڈونیشیا 2 دفعہ گیا ہوں، قطر بھی گئے ہم لوگ جی مذاکرات میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مگر اس میٹنگ ایک کے چیز بعد سب سے اچھی اس میٹنگ کے بعد کیا آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ اب جو پالیسی بن رہی ہے وہ مستقل ہے اور لانگ ٹرم ہے؟ کیونکہ ابھی 1.5-2 سال پہلے جب ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت جنرل فیض تھے اور جنرل باجوہ آرمی چیف تھے تو پارلیمنٹیرینز کو پوری بریفنگ دی گئی. اس وقت عمران خان صاحب کی بھی یہ رائے تھی کہ ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے یہاں پہ. لوگوں کی خدشات تھے کہ کیا اس کے بعد دہشت گردی بڑھ تو نہیں جائے گی، تو اس وقت یہ ایک موقف تھا. لیکن اب آپ کو محسوس ہوا ہے کہ ایک مستقل پالیسی ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوگی؟ جی میں اسی پہ شہزاد صاحب آ رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا میں نے کئی موقع ہمیں ملے جس میں ہم نے بریفنگز میں بیٹھے ہیں. یہ دس از دا فرسٹ ٹائم مجھے بڑی خوشی ہوئی. آرمی چیف واز ویری کلیئر. ہی ہیڈ نو گرے ایریا، ہی ہیڈ نو شیڈی.
کہیں ادھر لچک نہیں تھی ان کے اوپر. ان کا ٹیررزم کے اوپر ہم کسی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. دس از مور دین انف. ہمارا ملک جو ہے اب اس نیچ پہ پہنچ گیا ہے کہ ادھر وی فکس اٹ اور ادھر وی اسٹے کوائٹ. سو وی ڈونٹ گو ٹو اسٹے کوائٹ. انہوں نے خاموشی نہیں ہوگی ہماری طرف سے, پورا بھرپور طریقے سے ہم اس پہ کارروائی کریں گے. تھرڈ, ایک اور چیز بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ فلسطین کے ایشو کے اوپر بھی ایک کسی یہ سوال کیا تھا کہ ہماری فلسطین کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جو ہے ذرا تھوڑی سی دھیمی ہے یا نازک ہے. اس کے اوپر وہاں سے ادارے کی طرف سے سربراہ نے ایک یہ بھی فرمایا کہ بھئی ہماری جو پالیسی آئین کے مطابق ہے, قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے, اس سے بڑھ کر ہم نے فلسطین کے ایشو کو کنڈیم بھی کیا, اور ہم نے آئی ایس پی آر کی طرف سے 2 دفعہ اسٹیٹمنٹ آفیشلی دی, جو ترکی نے بھی دی اور ایران نے بھی دی. یہ انہوں نے فرمایا اس چیز کے اوپر. تھرڈ, ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس سارے پروسیس کے اندر انہوں نے ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھا تھا کہ یہ پروسیس جو 1 مہینے کا ہے, اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیلے کر کے یا ہم 2 مہینے کر دیں یا 3 مہینے, تو انہوں نے فرمایا یہ پروسیس ڈپورٹیشن کا ہے. ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. جو لوگ ہمارے ملک کے اندر غیر قانونی رہ رہے ہیں ان کو ایک پروسیس کے تھرو اس ٹائم فریم اور اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہم ان کو ایگزٹ دیں گے, اور اس کے بعد ایکسٹینشن نہیں ہوگی.